وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من تمر أو ساعا من سعير على الحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمین او قال النبی او کما قال النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا ساری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا۔ آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک رحمتوں اور برکتوں سے معمور اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائی۔ اے کاش ہمیں پتہ چل جاتا کہ اللہ رب العالمین نے کن لوگوں کی عبادتوں کو قبول کیا ہے تو ہم ایسے شخص کو مبارکباد دیتے، اور کاش اگر ہمیں یہ پتہ چل جاتا کہ اللہ رب العالمین نے کن لوگوں کے یا کن بدنصیب لوگوں کے عبادتوں کو رد کر دیا ہے، اس کو قبول نہیں کیا ہے، تو ہم ایسے لوگوں کی تعزیت کرتے، ان کو ڈھارس بندھاتے اور
ان کے تسلی اور تشفی کے کلمات ان کے لیے کہتے. لیکن میرے بھائیوں، چونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو مخفی ہے، انسان اس کو جان نہیں سکتا، انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا، لیکن انسان کے بس میں جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنی وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور اللہ رب العالمین سے قبولیت کی اچھی امید رکھے کہ اللہ تعالی ہماری اس عبادت کو قبول کرے گا اور اس کے بدلے میں ہمیں بہترین اور اچھا اجر سے نوازے گا. لیکن میرے بھائیوں، عبادت کی قبولیت کا جہاں تک تعلق ہے اور عبادت کرنے کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے کچھ اصول ہیں اور اس کے کچھ ضوابط ہیں. ان اصول و ضوابط کو آج ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ سال بھر کی عبادت ہے، ایک عظیم عبادت جس کو صدقۃ الفطر کے نام سے جانتے ہیں. آج کے اس خطبے کا عنوان صدقۃ الفطر اور رمضان المبارک ہے، جس کو ہم لوگ فطرہ بھی کہتے ہیں. فطرہ، صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر، کئی ایک اس کے نام ہیں. یعنی انسان روزہ جب رکھتا ہے اور روزہ کے اختتام میں جب مہینہ ختم ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر ایک عبادت فرض کیا ہے، اور وہ عبادت یہ ہے کہ اپنے روزے کے اختتام پر غریبوں کو، مسکینوں کو اور اسی طرح سے محتاجوں کا ایک حق ہے جو اللہ رب العالمین نے ہر شخص کے اوپر، چاہے وہ روزہ رکھتا ہو یا روزہ نہ رکھتا ہو، چھوٹا بچہ ہو یا جوان ہو یا اسی طریقے سے بڑھاپے کو پہنچ گیا ہو اور وہ روزہ نہ رکھتا ہو، ایسی صورت میں بھی اس کے اوپر بھی. اور یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی معتوہ ہے، یعنی پاگل ہے، دماغ اس کا کام نہیں کرتا، کوئی عبادت نہیں کرتا، پاگل ہے، ظاہر سی بات ہے تو وہ عبادت کیسے کرے گا؟ تو اس کے طرف سے اس کے گارجین کو چاہیے کہ وہ فطرہ ادا کرے یا زکوٰۃ الفطر کو، صدقۃ الفطر کو ادا کرے. یہ بڑی اہم عبادت ہے. اس عبادت کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دو مقاصد بیان کیے ہیں. پہلا مقصد تو یہ ہے کہ روزے کی حالت میں روزے دار سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو بھول چوک ہوتی ہے، ایسی غلطی، ایسی بھول چوک جو روزے کو توڑتی تو نہیں ہے لیکن اس کے ثواب کے اندر کمی کر دیتی ہے، اس کا ثواب کم کر دیتی ہے. تو اس ثواب کے کمی کو مکمل کرنے کے لیے اور مکمل ثواب بندے کو حاصل ہونے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کے، ہمارے اور آپ کے لیے یہ آپشن رکھا ہے کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، جتنی بھی کوشش کرے وہ غلطیوں سے پورے طور پر محفوظ نہیں رہ سکتا، اس سے غلطی ہوگی. چنانچہ اپنی غلطیوں کی تلافی کے لیے وہ کیا کرے؟ ایک سا قوت، کھانا جس کو وہ کھاتا ہے، چاہے وہ چاول ہو یا گیہوں ہو، جو ہو، مکئی ہو، چنا ہو، باجرہ ہو، جو کچھ بھی ہو، کھانا جس کو کھاتا ہے انسان، وہ مسکین کو اور فقیر کو ادا کرے، نکالے اور اس کو دے. اس سے کیا ہوگا؟ طہرۃ للصائم، روزے دار کے روزے کی پاکیزگی ہو جائے گی اور اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ روزہ قابل قبول ہوگا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کے رمضان بھر کی عبادتیں آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہوتی ہے. بندہ جب زکوٰۃ الفطر ادا کر دیتا ہے، صدقۃ الفطر ادا کر دیتا ہے، تو اس کی عبادتیں اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتی ہیں. اب یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ صدقۃ الفطر کی مصلحت کیا ہے، کہ یہ روزے دار کی ہونے والی غلطیوں اور اس کے بھول چوک کا کفارہ ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ بھائی جو روزہ نہیں رکھتا ہے اس کے طرف سے بھی تو فرض ہے. مثال کے طور پہ چھوٹا بچہ ہے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا، یا ایک بہت عمر دراز آدمی ہے جو اپنی درازی عمر اور کمزوری اور ضعیفی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا، تو کیا اس کے اوپر بھی تو زکوٰۃ فرض ہے، صدقۃ الفطر فرض ہے، تو وہ آدمی کیوں نکالے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
دوسری مقصد بیان فرمائی. آپ نے فرمایا تُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ کہ یہ روزے دار کے روزوں کے ہونے والی غلطیوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور مسکینوں کے لیے کھانا ہے. مسکینوں کے لیے کھانا ہے. لہذا علماء نے کہا کہ فرض زکوٰۃ جو ہم نکالتے ہیں نا یہ مال کا حق ہے اور زکوٰۃ الفطر جو ہے یہ بدن کا حق ہے, انسان کے بدن کا حق ہے. یعنی سال بھر اللہ رب العالمین نے ہم کو صحت و عافیت سے رکھا, ہم کو زندگی دی, ہم اس کے دنیا میں رہے. اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ ایک رمضان سے لے کر کے دوسرے رمضان تک اس نے زندگی عطا کی اور روزے کی فضیلت سے ہم کو معمور کیا, رمضان کے اندر زندہ رکھا تاکہ ہم اس کی عبادت کر سکیں. لہذا ایسی صورت میں صدقۃ الفطر کا ادا کرنا اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر واجب کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کو ادا کیا جائے, کیا دیا جائے. تو ہم لوگ بہت ساری عبادتوں میں اب تن آسانی کے شکار ہو چکے ہیں. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو چیز آسان ہو اسی کو استعمال کیا جائے, اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ دین آسان ہے, اس میں زیادہ سختی کی ضرورت نہیں ہے. تو دین آسان ہے اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو عبادتیں ہیں ان عبادتوں کو تبدیل کر دیا جائے, ان کو بدل دیا جائے. آج بڑی آسانی لوگ چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر میں غلہ نکالا ہے اور غلہ اناج نکالنے کا حکم بھی دیا ہے. آج کے زمانے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ غلہ نکالنے کی ضرورت کیا ہے, اتنی محنت کون برداشت کرے, فون پے اور گوگل پے کا زمانہ ہے, فقیر کے نمبر کے اوپر یا غریب کے نمبر کے اوپر پیسہ ٹرانسفر کر دیا جائے اتنا. علماء کے صحیح قول کے مطابق صدقۃ الفطر میں جو آدمی پیسہ دیتا ہے اس کا صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوا, نہیں ادا ہوگا. کیوں ادا نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ عبادت کو اس طریقے کے مطابق کیا جائے گا جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاول گیہوں یہ سب ملا کرتا تھا تو آپ نے اس سے دیا, اور ہمارے زمانے میں پیسہ ہے اور پیسہ زیادہ ضرورت ہے لوگوں کو. یہ بات غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیسہ موجود تھا, درہم و دینار موجود تھا, اور درہم و دینار کی وہی اہمیت تھی جو آج کے زمانے میں کاغذ کے نوٹوں کی ہے. باوجود اس کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درہم و دینار نکالنے کا حکم نہیں دیا بلکہ آپ نے غلہ نکالنے کا حکم دیا. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے, ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم وہی نکالیں اپنی مرضی سے, کسی کمیٹی کے کہنے کے اوپر, کسی آرگنائزیشن کے کہنے کے اوپر, کسی آدمی کے یا کسی مولانا کے فتوے کے اوپر کبھی بھی پیسہ نکالنے کی غلطی نہ کریں, بلکہ صدقۃ الفطر میں کیا نکالنا ہے؟ غلہ نکالنا ہے. اور یہ بات میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ علماء کا, اکثر علماء کا یہ فتویٰ ہے, شیخ ابن باز, شیخ علامہ البانی, شیخ ابن عثیمین اور اس طرح کے جو بڑے علماء کرام ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی صدقۃ الفطر میں پیسہ نکالتا ہے اس کا صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا. علامہ البانی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ مسکین کے لیے اناج سے زیادہ فائدہ مند پیسہ دینا ہے, وہ 2 مرتبہ غلطی کرتا ہے. کتنی مرتبہ غلطی کرتا ہے؟ 2 مرتبہ. ایک غلطی تو یہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتا ہے, اور دوسری غلطی یہ کرتا ہے کہ جو بات 1450 سال کے بعد اس کو سمجھ میں آئی, کیا یہ بات پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں نہیں آئی؟ شریعت کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئی, اللہ کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ غریب کے لیے پیسہ زیادہ فائدہ مند ہے. آج پتہ نہیں لوگوں کو شریعت کی مخالفت کرنے میں کیا مزہ ملتا ہے. زکوٰۃ جس کو قیمت دینا ہے, فقیر مسکین کو اس کا مالک بنا دینا ہے, کیش لے جا کر کے اس کے ہاتھ میں تھما دیجئے. اب وہ چاہے کپڑا خریدے
غلہ خریدے، جوتا خریدے یا جو چاہے کرے، ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ آدمی کیا کرتا ہے؟ چاول، گیہوں، راشن کٹ بنا کر کے غریبوں کو تقسیم کرتا ہے۔ کچھ لوگ کپڑے خرید کر کے، لنگی، شرٹ اور اس طرح کی چیزیں خرید کر کے تقسیم کرتے ہیں۔ علماء کے صحیح قول کے مطابق زکوٰۃ کے اندر جو سامان تقسیم کرتا ہے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور جو آدمی صدقۃ الفطر کے اندر پیسہ تقسیم کرتا ہے اس کا صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا۔ یہ کھلم کھلا بات سن لیجئے اور اس بات کو سمجھ لیجئے، اس میں کہیں پر سے کوئی دو رائے نہیں ہے۔ شریعت نے جیسا کیا ہے ہم کو ویسے ہی کرنے کی پابندی ہے۔ ہم اپنے مرضی سے جیسا چاہے ویسا نہیں کر سکتے، جیسا چاہے اس طرح کا عمل نہیں کر سکتے ہم۔ اس کے بعد آئیے، صدقۃ الفطر یہ فرض کب ہوتا ہے؟ تو علماء نے کہا کہ رمضان المبارک کے آخری دن کا جو سورج ڈوبتا ہے، یعنی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں چاند رات، کیا کہتے ہیں؟ چاند رات۔ چاند رات میں یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب ہم لوگ شاپنگ کرنے میں، خرید و فروخت کرنے میں عام طور پہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں۔ کب یاد آتا ہے؟ جب عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں یا عید کا خطبہ میں اگر خطیب نے تذکرہ کیا تو اس وقت بات یاد آتی ہے۔ جان لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کیا تو وہ صدقۃ الفطر ہوگا، اور جس نے عید کی نماز کے بعد اس کو ادا کیا تو وہ عام صدقہ ہو جائے گا، صدقۃ الفطر کا ثواب اس کو نہیں ملے گا، اور اس کے روزوں کو جو اس کے کمی اور اس کے نقص سے پاک کرنے کا یہ صدقہ ذریعہ تھا، وہ فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ لہذا میرے بھائیو، واجبی وقت اس کا جو ہے وہ رمضان المبارک کے آخری دن کے سورج کے غروب ہونے کے بعد ہے، یعنی چاند رات کو۔ اب آدمی رات میں جا کر نکال دے یا عید کی نماز پڑھنے سے پہلے عید کی نماز کو جانے سے پہلے غلہ لے جا کر کے غریب کو، مسکین کو، یا تو اس کو بلا کے دے دے یا اس کے گھر لے جا کر کے پہنچا دے۔ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے شعائر میں سے، اسلام کے خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مالدار کے اوپر اور ہر شخص کے اوپر یہ بات رکھی ہے کہ وہ غریبوں کا، مسکینوں کا سال میں ایک مرتبہ اس طرح سے خیال رکھے کہ اناج اپنے کندھے کے اوپر ڈھو کر کے، اپنے موٹر سائیکل یا سائیکل کے کیریئر کے اوپر باندھ کر کے لے کر کے نکلے اور غریب اور مسکین کو اس کے گھر پہ جا کر کے پہنچا کر کے دے کر کے آئے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا۔ تاہم اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ ہم تھوڑا پہلے ادا کر دیں تو کتنا پہلے؟ زیادہ سے زیادہ 3 دن، زیادہ سے زیادہ 3 دن، یعنی اگر رمضان 30 کا ہوا تو 27، 28، 29، 28، 29، 30، 28، 29، 30 رمضان تک آپ نکال سکتے ہیں، یعنی 28 رمضان سے نکالیے، 29 کو بھی نکالیے، 30 کو بھی آپ نکال سکتے ہیں 3 دن۔ حضرت عبداللہ ابن عمر 3 دن پہلے تک نکالا کرتے تھے، اس سے پہلے نہیں۔ اب اگر کوئی آدمی ابھی نکالنا چاہے تو اس کا مطلب ایسے ہی ہوا کہ نماز کا وقت نہیں ہوا تھا، ظہر کا وقت، اور آپ نے ظہر کے لیے 10 بجے کوئی آدمی ظہر پڑھ لے تو کیا اس کی ظہر کی نماز قابل قبول ہوگی؟ جب تک وقت نہیں ہوا تب تک اس وقت تک اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ لہذا میرے بھائیو، اس کا آخری وقت عید کی نماز کے جانے سے قبل ہے، اور اس کا ابتدائی وقت یہ سورج غروب ہونے کے بعد یہ واجب ہوتا ہے، آخری دن کا یعنی چاند رات کو واجب ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی مجبوری میں کہ وہ بھول جائے گا، یا ہو سکتا ہے مسکین نہیں ملے گا، یا اس دن وہ زیادہ مصروف اور مشغول ہو جائے گا، تو 1 دن 2 دن قبل اس صدقے کو وہ ادا کر سکتا ہے، نکال سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس صدقے کو اجتماعی طور پہ جمع کرنے کا بھی نظم تھا۔ کیا ہی اچھا ہوتا اور کیا ہی بہتر ہوتا کہ جس طرح سے بیت المال کا نظام قائم کیا جاتا ہے اسی طرح سے صدقۃ الفطر کا نظام بھی قائم کیا جاتا۔
اور لوگ اپنا صدقۃ الفطر لا کر کے ایک مقام کے اوپر اکٹھا کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوتا تھا. لوگ کھجوریں ادا کرتے تھے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بخاری کے اندر ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کی رکھوالی کرنے کے لیے رات میں حضرت ابو ہریرہ کو رکھا تھا. وہ کھجور کس کے تھے؟ وہ صدقۃ الفطر کے کھجور تھے. مسجد کے اندر جمع 3 دن شیطان آیا, چوری کیا. حدیث آپ سب کو معلوم ہوگا. تفسیر میں ہم نے اس حدیث کو تفصیل سے آپ کے سامنے آیت الکرسی کی فضیلت میں ذکر بھی کیا تھا کہ 3 دن تک شیطان آیا اور کھجور چوری کر کے جاتا تھا. تو کم سے کم 3 دن پہلے ادا کرنے کا ثبوت ہے, اور اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ انفرادی طور پر ادا نہ کر کے اگر مسلمان اس کو اجتماعی طور پہ ادا کرنا چاہیں, ایک جگہ لا کر کے اپنے اناج اکٹھا کر دیں, اور کچھ ایسے افراد ہو جن کے پاس غریبوں کی فہرست موجود ہو, غریبوں کی لسٹ موجود ہو, وہ ان کو کال کر کے بلا لیں, یا ٹیمپو وغیرہ پہ, آٹو وغیرہ پہ لاد کر کے بستی بستی محلے محلے اپنے والنٹیئر رکھ کر کے عید کے نماز سے قبل وہ غلہ وہ اناج تقسیم کرا دیں, تو یہ اسلام کے شعائر کی بات ہوگی اور بڑی کامیابی کی بات ہوگی. اور اس سے یہ ہوگا کہ ہر غریب کو, ہر مسکین کو اس کے گھر میں عید کے دن کا کم سے کم راشن پہنچ جائے گا, اور وہ آدمی عید کے دن مانگنے سے بے نیاز ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اغنوہم عن السؤال یوم العید, کہ مسکینوں کو, فقیروں کو عید کے دن در بدر مانگنے سے بے نیاز کر دو. اس دن ان کو بھی خوشی منانے دو, ان کے گھر لے جا کر کے یہ چیزیں پیش کرو. تاہم کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اگر صرف چاول دیں گے, صرف گیہوں لے جا کر کے دیں گے, تو وہ سالن کیا خریدے گا؟ اسلام نے نفل صدقہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے. بہت اچھی بات ہے کہ آپ غریبوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں. میرے بھائی, تو آپ کیا کیجئے, چاول اس کو صدقۃ الفطر میں ادا کر دیجئے, اور ایک لفاف میں الگ سے 1000 روپے 2000 کا ایک نوٹ رکھ کر کے اس کو پکڑا دیجئے کہ یہ صدقہ ہے, یہ صدقے کے لیے ہم آپ کو دے رہے ہیں. اور زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ غلہ کی شکل میں آپ کو دے رہے ہیں. وہ جو پیسہ 2 روپے 2000 کا نوٹ آپ نے اس کو دیا, یا 1000 روپیہ اس کو دیا, اس سے وہ سالن خرید لے گا, گوشت خرید لے گا, چاول خرید لے گا, یا جو اس کی ضرورت ہوگی وہ ضرورت وہ خرید لے گا. اب یہاں ایک اور سوال ہے, وہ سوال یہ ہے کہ صدقۃ الفطر نکالا کتنا جائے گا؟ تو اس سلسلے میں کافی بحث اور تلاش بسیار کھوجنے کے بعد یہ بات جو قرین قیاس معلوم ہوئی وہ ہے 2.5 کلو, ہے نا, 2 کلو اور 500 گرام, 2 کلو 500 گرام, 2.5 کلو. اگر 2.5 کلو کوئی آدمی نکالتا ہے, چاہے چاول ہو, چاہے گیہوں ہو, چاہے آٹا ہو, تو انشاءاللہ زیادہ ہو جائے گا تھوڑا بہت, لیکن کم نہیں ہوگا, کیونکہ چیزوں کے ناپنے کی وجہ سے فرق ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ناپنے کا ایک آلہ تھا, یہ نہیں تھا کہ تولنے کا. اگر تولنے کی بات ہوتی تو ہر چیز کا تول ایک ہی ہوگا کلو کے اعتبار سے, لیکن اگر ناپا جائے تو ہر چیز کا ناپنا الگ نہیں ہوتا. چاول کو اگر 1 پیالی ناپیے گا اس کا وزن الگ نکلے گا, آٹا 1 پیالی ناپیے گا تو اس کی مقدار الگ نکلے گی, گیہوں 1 پیالی ناپیے گا تو اس کی مقدار الگ نکلے گی. تو علماء نے بہت بحث و مباحثہ کرنے کے بعد, بہت چیک کرنے کے بعد, مدینے میں ہر طرح کے جو سا موجود ہیں ان تمام ساہوں کو جمع کرنے کے بعد جس نتیجے کے اوپر وہ لوگ پہنچے وہ ہے 2.5 کلو. یعنی ہر آدمی کی طرف سے ہر سر کا اعتبار کر کے کتنا نکالنا ہے؟ 2.5 کلو اناج, چاہے گیہوں ہو چاہے چاول ہو, زیادہ جو کھاتا ہو وہ, زیادہ جو استعمال کرتا ہو. اب کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اب اگر کوئی آدمی کسی ملک میں, مثال کے طور پہ جو لوگ پیسہ دینے والے ہیں نا, وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو زیادہ کھایا جائے اس کو نکالنا ہے, چاول ہو یا گیہوں ہو. اب کسی ملک میں اگر پیزا زیادہ کھاتے ہیں, برگر زیادہ کھاتے ہیں, تو کیا پیزا اور برگر نکالیں گے؟ علماء نے اس کا بھی جواب دیا, کہاں نکالو پیزا اور برگر, لیکن
पिज्जा और बर्गर बनता किस चीज से है, वो भी तो देखो। उसका बेस किस चीज से होता है, आटे का होता है या मैदे का होता है, तो गेहूं से निकालो। जो चीज तौली जाती हो, जो चीज वजन की जाती हो, उसके वजन और तौल के एतबार से ज़कात निकाला जाएगा, ज़कातुल फित्र, सदक़तुल फित्र निकाला जाएगा। समझ में आ गई बात? अब इसके बाद कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से किसी के अंदर नहीं होनी चाहिए, और इसके बावजूद भी अगर कोई सवाल हो तो हमसे कर सकता है। इंशाअल्लाह नमाज के बाद हम उसका जवाब आपके सामने रखेंगे। एक और सवाल आमतौर से जो लोग पूछते हैं वो ये है कि क्या हमल, यानी हमल जो है पेट के अंदर बच्चा है, ऐसी सूरत में उस बच्चे की तरफ से निकालना है या नहीं निकालना है। ये बात तो मुत्तफक है कि ईद से पहले पहले अगर बच्चे की विलादत हो गई, ईद की नमाज जाने से पहले पहले, तो उस बच्चे की तरफ से निकाला जाएगा, लड़का हो या लड़की हो, उसके तरफ से निकाला जाएगा। लेकिन अगर हमल है तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबा किराम हमल के तरफ से भी निकाला करते थे। तो पता ये चला कि मुस्तहब है, अगर कोई आदमी ये चाहे कि हामला औरत है और उसके तरफ से हमल का एतबार करते हुए भी निकाले तो निकाल सकता है, उसमें कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन वाजिब नहीं है। वाजिब नहीं कहेंगे, मुस्तहब है। अगर अल्लाह के लिए खुश करने के लिए ये नेकी का काम वो करना चाहे तो कर सकता है, मुस्तहब है उलमा ने कहा है, क्योंकि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का अमल है, ऐसा कर सकता है। बाकी कुछ लोग ये भी कहते हैं, हनफिया के यहां कहते हैं कि उसका साहिब निसाब होना शर्त है ज़कातुल सदक़तुल फित्र निकालने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़तुल फित्र निकालने के लिए कोई निसाब मुतय्यन नहीं किया। जैसे ज़कात में निसाब है ना कि इतना सोना होना चाहिए, इतना चांदी होना चाहिए तब ज़कात निकालेगा, वैसा सदक़तुल फित्र में कुछ नहीं है। तब रहा कि आप कहिएगा कि एक आदमी उसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा आदमी आज के जमाने में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन चलिए अगर मिसाल समझने के लिए भी अगर हम ये मान लें कि उसके पास कुछ भी नहीं है, तो जो लोग ले जा करके उसको देंगे ना, वो क्या करेगा, अपने एक दिन के लिए यानी ईद के दिन के लिए अपने और अपने बाल बच्चों के खाने के लिए रख लेगा। एक दिन, एक साल के लिए नहीं, एक महीना के लिए नहीं, एक हफ्ता के लिए नहीं, एक दिन के लिए, ईद के दिन के लिए। और बाकी जो है वो अपनी तरफ से, अपने अहल वयाल की तरफ से वो क्या करेगा, निकाल देगा। इसी तरह से एक और मसला यहां पे यह आता है कि कुछ लोग शहर में रहते हैं और कुछ लोग शहर से बाहर रहते हैं। तो जो लोग जहां रहते हैं, मिसाल के तौर पर 4 भाई हैं, 4 भाई में 2 भाई गांव में हैं और 2 भाई बाहर काम कर रहे हैं, बाहर के मुल्कों में है या हिंदुस्तानी में है, किसी दूसरे शहर में है। अब वालिद साहब निकालना चाहते हैं, तो क्या वो भाई जो यहां मौजूद नहीं है उनकी तरफ से निकाल सकते हैं? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, खास करके हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यह अमल है कि वो अपने उन बेटों की तरफ से भी निकाला करते थे जो बेटे उनके गांव में मौजूद नहीं होते थे। लिहाजा अगर गार्जियन निकाल रहा है तो अपने बेटे की तरफ से जो बाहर है, अगर उसके तरफ से निकालना चाहता है तो निकाल सकता है, उसमें कोई हरज की बात नहीं है। ताहम उलमा ने यह कहा कि जो आदमी जहां रमजान का रोजा रखा है और जिस जगह पे वो ईद की नमाज अदा करेगा, अच्छा है, बेहतर है कि वहीं के फकीर को वो क्या करे, अदा कर दे, वहीं के फकीर को वो दे, ये उसके लिए मुनासिब और बेहतर है। इसी तरह से मेरे भाइयों, एक और अहम बात जो मैं आपके सामने इस खुतबे में कहना चाह रहा था, क्योंकि खुतबे में लोगों का मजमा आम होता है, तो उसमें हम आपको ये नसीहत के तौर पे, खैर खाही के तौर पे ये बात आपको कह देना हम जरूरी समझते हैं। और वो बात यह है मेरे भाइयों कि इन दिनों हम लोग अल्लाह के फضل और उसके करम से बड़े अजीम रातों से गुजर रहे हैं, बहुत अजीम रातों से। इन रातों में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल यह था, निहायत संजीदगी से हमारी बात को सुनने और समझने की कोशिश कीजिए। आपका अमल यह था कि आप 10 रात जागा करते थे। इदा जा अल अश्र, उम्मुल मोमिनीन की हदीस है कि जब ये रातें आती थी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 रात जागते थे।
اور 10 رات کو جاگ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ صحیح بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ لیکن مسند احمد کی ایک روایت ایسی بھی ہے جو روایت صحیح ہے، غور سے سنیے گا، جو روایت صحیح ہے اس میں اس بات کا پتہ چلتا ہے، علامہ البانی رحمت اللہ، علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے اور دیگر علماء کرام نے اس کے اوپر گفتگو بھی کیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر طاق راتوں کے علاوہ میں بھی آ سکتا ہے، طاق راتوں کے علاوہ میں بھی آ سکتا ہے۔ لہذا یہ کون سی بات ہوئی کہ لیلۃ القدر جس دن ہو، جس دن طاق رات ہو، اس دن آپ مسجد کو اتنا بھر دیں کہ کمیٹی کو غور کرنا پڑے کہ اب لگتا ہے مسجد ہماری چھوٹی پڑ رہی ہے، اور اس کا دوسرا دن اگر ہو تو اس روز آپ ایسے خواب غفلت سے سو جائیں کہ مسجد رونے لگے کہ ہائے وہ مصلی کہاں گئے لوگ، کہاں گئے وہ لوگ جو کل ایمان کا جوش اتنا تازہ تھا کہ لوگوں نے مسجدوں کو بھر دیا تھا، آنے جانے میں دقت اور دشواری ہو رہی تھی، گلی اور سڑک بھر چکے تھے، پھر وہ مصلی کہاں گئے؟ اتنا سستا دین نہیں ہے، اور جنت اتنا فری پھوکٹ کا نہیں ہے کہ آپ چاہیے کہ ہم اپنے مرضی سے جیسا چاہے ویسی عبادت کر لیں اور اللہ ہماری قدموں میں جا کر کے جنت رکھ دے۔ سنت تو یہ ہے کہ 10 رات جاگا جائے، لیکن چلیے کاروباری لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، 10 رات نہیں جاگ سکتے ہیں، 5 ہی رات جاگ رہے ہیں، دوسری رات کو ایسا حقیر تو نہیں سمجھیے، ایسا تو نہیں سمجھیے کہ اس رات میں کچھ ہے ہی نہیں۔ کم سے کم آدمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، قیام اللیل جس نے کیا، سمجھیے رات کی نماز اس نے پڑھ لی۔ لیکن اب اس قدر ہم غافل ہو جائیں تو میرے بھائیوں یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، دین کے اعتبار سے بھی اچھا نہیں ہے اور شریعت کے اعتبار سے بھی اچھا نہیں ہے۔ لہذا جس طرح سے یہ رمضان پورا کا پورا غنیمت ہے میرے بھائیوں، اس کی ایک منٹ، ایک سیکنڈ اس کا قیمتی ہے، ایک لمحہ بھی اس کا ضائع اور برباد کرنے کا نہیں ہے، چاہے جائے کہ ہم اس کو دوسرے معنی میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے یہ مہینہ ہم کو دیا تھا کہ ہم جنت کی تیاری کریں، لیکن اس مہینے کو افسوس کی بات ہے ہم لوگوں نے عید کی تیاری تک معلق کر کے رکھ دیا ہے۔ عید کی تیاری کرو، اس میں لگو، شاپنگ کرو، دکان گھومو، وہاں یہ ریٹ ہے، یہاں یہ ریٹ ہے، یہاں یہ ریٹ ہے، ارے کپڑا نیا اگر نہیں بھی پہنیے گا تو عید کی نماز ہو جائے گی اور جنت جانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس رمضان کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اس میں عبادتیں نہیں کی، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کھڑے کر کے پوچھے گا کہ تمہاری زندگی میں ہم نے اتنے رمضان دیے تھے، تم نے کیا کیا؟ تم نے اس کی قدر کی؟ تم نے اس کے حرمت کا لحاظ رکھا؟ تم نے اس کے حرمت کا پاس رکھا؟ لہذا میرے بھائیوں اگر ہم مسلمان ہیں تو اپنے اسلام کا اور مکمل مسلمان ہونے کا ثبوت دیں، آدھا ادھورا مسلمان ہونے کا ثبوت نہ دیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے جس کی وضاحت آج کی اس خطبے میں کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو، یعنی اس کے بعد ایک اور جمعہ آنے والا ہے، آخری جمعہ کو کچھ لوگ جمعۃ الوداع کہہ کر کے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اس دن نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں اور کپڑے پہن کر کے آتے ہیں۔ کسی بھی موضوع اور کسی بھی ضعیف روایت میں جمعۃ الوداع منانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی لا کر کے نہیں دے سکتا، کوئی لا کر کے نہیں دے سکتا۔ لیکن اس کو پیدا کس نے کیا؟ تو سنیے کس نے پیدا کیا۔ ہم لوگ اب غفلت کے شکار ہیں، سال بھر تو نماز پڑھتے نہیں ہیں، سال بھر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، ترک کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں یا آخری جمعہ میں ایک طریقہ اپناؤ۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ کہا قضائے عمری۔ کیا کرے؟ قضائے عمری، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی آدمی سال بھر نماز چھوڑے، عمر بھر چھوڑے، اللہ اکبر، غور کیجئے تو عمر بھر چھوڑ رہا ہے اور قضا کر رہا ہے ابھی آ کر کے، منہ پہ مار دی جائے گی ایسی نمازیں۔ قضا کر رہے ہیں آپ عمر بھر کی نماز، کوئی ادھار لیا تھا اللہ رب العالمین سے جو آپ چکتا کر رہے ہیں،
اللہ کے اوپر احسان کر رہے ہیں کہ سال بھر ہم نے نماز نہیں پڑھی تھی، یہ لو تمہاری نمازیں ایک سال میں پڑھ کر کے دے دیا پوری کی پوری نماز۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو اس طرح کی باتیں عوام کے اندر پھیلاتے ہیں اور عوام کے اندر بتاتے ہیں۔ میرے بھائیو، کوئی قضاء عمری نہیں ہے۔ اگر آدمی نے نماز نہیں پڑھی ہے، توبہ اور استغفار کرے، اور توبہ اور استغفار کر کے اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرے اور آئندہ نماز کو مکمل پڑھنے کی کوشش کرے۔ اسی قضاء عمری کے خاطر لوگوں نے الوداع جمعہ کا رواج ڈالا، اور کیا کہا کہ جو آدمی الوداع جمعہ کو 4 رکعت نماز پڑھے گا رات کو وتر سمیت، تو خالی 4 رکعت پڑھ لے، عمر بھر جو نماز اس نے چھوڑی ہے اس کا پورا قیمت ادا ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ سال بھر گناہ کرو، جا کر کے 1 مرتبہ گنگا میں ڈبکی لگا لو، نکل کے آ جاؤ، ہو گیا کام۔ مسلمانوں نے بھی دیکھا کہ ہم ان لوگوں سے کم کیوں رہیں گے؟ اگر وہ کرشنا میں، کاویری میں، گنگا میں ڈوب کے پاک ہو سکتے ہیں تو ہم سال میں 1 دن نیا نیا کپڑا، عطر، سرما اور ٹوپی لگا کے مسجد میں جا کے کیوں نہیں پاک ہو سکتے ہیں؟ دین ہے کہ کھلواڑ ہے کہ تماشا ہے؟ میرے بھائیوں، دین کو دین سمجھ کے عمل کیجئے۔ لہذا شریعت کے اندر بریلوی علماء اور دیوبندی علماء، ان کے کتابوں کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ باوجود اس کے علماء عوام کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ لہذا اگر دل کے کسی کونے میں بھی آئندہ جمعہ کی نماز پڑھنے کا خیال ہو، اور یہ خیال آئے کہ الوداع جمعہ ہے، تو اس کو جھٹک کر کے مسجد میں آئیے گا، نہیں تو بہت بڑے گناہ کے مستحق ہوئیے گا، بدعت کے مستحق ہوئیے گا۔ اور بدعت یہ اللہ رب العالمین کبھی بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کے روزوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کے صدقہ و خیرات کو قبول فرما لے، اے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے نیکیوں کو قبول فرما لے، اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ رب العالمین قوم کی وہ بچیاں جو مناسب رشتے کے انتظار میں ہیں، اے اللہ رب العالمین ان کے لیے مناسب جوڑے کا انتظام فرما دے، اے اللہ رب العالمین جو نوجوان بہترین اور اچھے نوکری کے انتظام میں ہیں، اے اللہ رب العالمین ان سب کو برسر روزگار کر دے، اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو غریب ہیں اے اللہ اپنے فضل سے تو انہیں مالدار کر دے، اے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا محتاج بنا، دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، اے اللہ رب العالمین جو لوگ اس ملک میں ہم لوگوں سے شر کا اور برائی کا ارادہ رکھتے ہیں، اے اللہ رب العالمین ان کی برائیوں کو انہی کی جانب پھیر دے، اے اللہ تو ہی ہمارا حامی ہے، تو ہی ہمارا ناصر ہے، اے اللہ ہم سب کا مددگار بن جا، اے اللہ رب العالمین ہم سب کا تو حامی ہو جا، اے اللہ ہم سب کا مددگار ہو جا، اے اللہ اس رمضان کی تراویح کی نمازوں کو قبول کر لے، اے اللہ ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول کر لے، اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو قبول کر لے، اے اللہ ہمارے جو سڑے گلے روزے ہیں رب العالمین یہ اس لائق تو نہیں ہے کہ تو ہمیں مغفرت کر دے، لیکن تو ہماری عبادتوں کو نہ دیکھ، اپنے رحمت کے دریا کو دیکھ رب العالمین، ہم سب کو معاف کر دے، اے اللہ ہم میں سے جو لوگ مرحومین ہو گئے ہیں اے اللہ تو ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے، اے اللہ رب العالمین یہ عظیم الشان مسجد اس کے تعمیر میں جن لوگوں نے حصہ لیا ہے رب العالمین ان کی مغفرت فرما دے، اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کی مغفرت کر دے، اے اللہ رب العالمین اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی روزیوں میں اللہ بے حساب اضافہ فرما، اے اللہ ان کی روزیوں میں بلا حساب و کتاب اضافہ فرما، اور مزید ان کو نیکی کی توفیق سے نواز، اے اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔